اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو دنیا کے بدترین حالات جو چل رہے ہیں اس پہ چھوٹی سی نظر ثانی کراؤں گا۔ آپ دیکھیں گے فرانس میں اسلام کے خلاف میکرون بہت کچھ بولتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں کے جو عوام ہے، لوگ ہے، وہ سڑکوں پہ اتر آئے۔ یہ ایک بہانہ ہے، وہ جو پینشن کے لیے جو ایج بڑھانا چاہ رہا انہیں، وہ ایک بہانہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ملک میں امن نہیں ہے جیسا کر دیا۔ میں آپ کو ایک امن کی بات بولوں گا، پھر آگے بڑھوں گا۔ خالد بن عبدالعزیز، آپ واقعہ پڑھو، ایسے ہیرو ہے، آپ کی جب تک حکومت تھی جانور بھی نہ لڑے۔ تو یہ جو شیطان ہے میکرون، جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف ہوتی ہے دنیا میں، 1444 سال سے صرف تعریف ہوتی ہے، اس کے خلاف اس کی زبان کھلی اور اللہ اس کو بتا دیا کہ تیرے ملک میں امن نہیں ہے، پوری دنیا میں تھو ہو رہی ہے۔ اب انڈیا کے اندر محمد رفیع گائیکار ہے، لیکن وہ دنیا میں جب تک تھا اللہ کو بہت قریب سے ڈرتے ہوئے یاد کرتا تھا۔ اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ میں کیوں بول رہا ہوں کہ میں نے محمد رفیع کی تعریف دنیا کیوں کر رہی ہے، جبکہ ہندو ہے سب، انڈیا میں گائیکاروں میں بھی ہندو ہے، اور جتنے بھی گائیکار اس کے وقت کے ہیں وہ سب اسی کے شیدائی تھے، اسی کے دیوانے تھے۔ انتقال کے بعد قریب آج 40 سال سے اوپر ہو گیا، اور لوگ تعریفوں کے پل باندھ رہے، کیونکہ نام محمد ہے، محمد نام ہی تعریف کا ہے، وہ بتانے کے لیے بتایا مثال۔ تو اب مودی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایم اور او، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہے، پھر ایم او ڈی ہو جاتا ہے، مودی کے اندر ڈی آ جاتا ہے، ڈی گریڈ ہو جاتا ہے، اور یہ دشمن اسلام کے خلاف اٹھا ہٹلر کی طرح۔ دیکھو، ایک طرف مودی کا چہرہ ڈال رہے، ایک طرف ہٹلر کا چہرہ ڈال رہے، آدھا آدھا بتا رہے، وہی پالیسی چل رہا۔ اور اس کے ایک رخ اس کا یوگی ہے، ایک رخ اس کا شاہ ہے، امیت شاہ۔ برا مت کہو، برا مت دیکھو، برا مت سنو، یہ تینوں کو آپ جو ہے یہ مثال کے رکھ سکتے۔ یہ تینوں وہی کام کر رہے ہیں جو برا کہتے ہیں، برا سنتے ہیں اور برا کہتے ہیں۔ یہ تین ہے، رخ واپس الٹا ہے ان کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ، میں ایمان والا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ میرے ایمان کو اور اضافہ کرے اور میں ایمان پہ مروں، خاتمہ بالخیر ہو میرا۔ میں 2 مہینے پہلے انڈیا گیا، واپس ہوا اور اللہ کے سپرد کر دیا انڈیا کے مسلمانوں کو۔ اے اللہ، مسلمان تو جاگ نہیں سکتا، مسلمان کے پاس جو ہے
सोचने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि उतनी गरीबी देख रहा वहाँ। और जो मुसलमानों के पास पैसा है वो तो हिंदू से डर के ईमान ख़त्म कर ले रहे, चाहे वो फिल्मी एक्टर हो या वो लीडर हो या जो है वो कोई बिजनेसमैन हो। तो अल्लाह, मैं आयत करीमा के लिए बोला मेरे मुसलमानों को, आयत करीमा नहीं करा रहे। फिर जब मैं छत्ता बाज़ार में मेरे प्रिंट कराने में पॉम्फलेट लेके गया था, तो वहाँ देखा कि वो मस्जिद के अंदर माशाल्लाह असर के बाद 100 से ज़्यादा बैठ के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहे। तो मेरे को बस यही बात की खुशी हुई कि अल्लाह ताला मुझे राख में चिंगारी दिखाए जैसा बता रहा कि कोई ना कोई जो है ये जिक्र कर रहा और अल्लाह को ये बहुत पसंद है और अल्लाह ताला इसका फैसला बराबर करेगा। ये ईमान से मैं लौट गया वापस इंडिया से। तो ऐसा सिचुएशन आ गया अब दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर ब्लैक कलर का ब्रिटिश है। अब पहले वाइट कलर का ब्रिटिश था और वाइट कलर के ब्रिटिश को सिर्फ मुसलमान ईमान के बल पे भगा दिया था। अब क्योंकि मुसलमान के पास वो ईमान नहीं है, तो ये ब्लैक कलर का ब्रिटिश इनके ईमान को छीन लिया मुसलमानों के इंडिया में शैतान रहने से। आप साउथ कोरिया को देखो, नॉर्थ कोरिया को देखो, ये जंग के लिए तैयार है अब। और कोरिया, साउथ कोरिया जो है ये अमेरिका को डर रहा। हालात बता रहा हूँ दुनिया के। और इस अमेरिका के अंदर 13 या 14 उसमें 2-4 टर्नाडो भी है और तूफान है और आए दिन नुकसान हो रहा और यहाँ शूटिंग चल रहे, आए दिन इनका नुकसान हो रहा और इनके पीछे चाइना पड़ा हुआ है इनके कारोबार छीन लेने, आए दिन नुकसान हो रहा। इनके बैंक बंद हो जा रहे, आए दिन नुकसान हो रहा। क्यों है मालूम? ये झूठ बोले थे 9/11 हमारा है बोल के, उसकी सज़ा मिल रही। मैं ईमान की बात करने के लिए आपको ईमान की बातें दे रहा हूँ। राहुल गांधी को मैं हीरो भी लिखा इंग्लिश में और मोदी को ज़ीरो भी लिखा, क्योंकि अब हीरो की इज्जत राहुल गांधी को इस वास्ते मिल गई कि उसको जो उसकी सीट थी उससे उसको निकाल दिया गया और लोगों में सिंपैथी मिली, पूरी दुनिया इसके तरफ हो गई। 160 साल में जो वहाँ का कानून बना था इंडिया में, ऐसा कोई नहीं जेल को या ऐसा कोई जो है निकाला नहीं गया था अपने पोस्ट से, एमपी वाले। तो राहुल गांधी को मैंने बताया था कि बाबरी मस्जिद इनके माँ बाप, इनके दादा, इनके माँ, इसकी दादी, इसका बाप, ये सब बाबरी मस्जिद के ऊपर हिंदुओं का जो है राम मंदिर बनाने के लिए दे दिए, उसका अज़ाब मिला। आपको मैं हकीकत में बताया। दूसरी बात ये कि गुरु नानक हज करे, गुरु नानक नमाज पढ़े और सरदार इनको नहीं समझ सक रहा। इस वास्ते ये बेचारे होमलेस के तरह कभी अमेरिका में तो कभी जो है कनाडा में चीख पुकार अपने मुल्क से बाहर आके अपना हक मांग रहे। क्यों है मालूम? कि सच्ची बात गुरु नानक मुसलमान है, सच्ची बात मुसलमान मरे भी हो, सच्ची बात ये कि उनको जलाया नहीं गया, सच्ची बात ये कि उनकी लाशा के साथ क्या हुआ नहीं मालूम। इस वास्ते ये लोग एक मुसलमान को नहीं समझ सके, ये क्या करे, खुद नया मजहब बना लिए और
وہ جو قرآن کا جو پریکٹس کرنا تھا گرو نانک کا، اس میں ہندوؤں کا گیتا ویداس ملا دیے. اس واسطے یہ ابھی تک بھٹک رہے بیچارے. ان کی تحریک 40 سال سے اوپر ہو گئی، 43 سے بھی زیادہ ہو گئی، 50 سال سمجھو. اللہ کا عذاب ہے. یوکرین اور جو رشیا، اللہ کا عذاب ہے. مسلمانوں کو 100 سال پہلے ستایا گیا تھا. مسلمانوں کو میں ایک ہی بات بول کے پھر یہ ویڈیو بند کر دوں گا. تم آیت کریمہ جتنا ہو سکے ایک ایک بندہ دوسرے بھائی کو بتاؤ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک ہی آدمی کو آپ بولو، مگر بولو وہ دوسرے کو بولے. ایک ہی آدمی کو دوسرے کو بولے اور ایک ہی بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھاؤ. انڈیا کے لیے بول رہا ہوں میں. مسلمان تمہاری عزت برابر آئے گی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس نے ظلم کی انتہا کر دیا. ستم ظرافی ہے کہ انہیں ابھی بھی ہماری مسجدوں کو تراویحوں سے روک رہا. کم از کم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار تم پڑھو، دوسرے کو دے دو، دوسرا تیسرے کو دے دے گا. میں آپ کو پوری دنیا کا چیلنج سے میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہے ان کو. مگر ایمان تمہارا بنے گا. یہ اب شیطان نہیں ہے، تمہارے پاس شیطان سے بدتر نفس ہے، کیونکہ شیطان کو خود اس کا نفس بھٹکایا تھا. تم کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہارے پاس نفس ہونے کی وجہ سے تم کو جو ہے روزوں سے روک رہا، تم کو ذکر سے روک رہا، تم کو نماز سے روک رہا، تم کو زکوٰۃ سے روک رہا، تم کو ایمان توحید پہ چلنے سے روک رہا. لیکن پوری دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا. اس میں جو ہے ابھی کل یہاں بچے بارش میں طوفان میں مغرب افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھے. یہ ٹائم اسکوائر کا جو ایریا آج کل جو فیمس ہے، ہر کوئی آ کے اپنے اپنے پروگرام کر رہا، ہر کوئی آ رہا وہاں آ کے اپنے پروگرام کر رہا. لیکن اس میں نماز اللہ جانتا، اللہ کو راضی کرنے والی نماز تھی، بارش میں پڑھ رہے تھے. ایمان کے لیے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو، دوسرے کو دے دو، تیسرا پڑھے گا. اور اس طرح سے اللہ اگر میری جو زبان کو خشک ہونے سے پہلے، یعنی میری آواز بند ہونے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ میری بات کو بھرم میرا رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ میری عزت رکھنے کے لیے، میری التجا رکھنے کے لیے، میرے بھیک مانگنے کے لیے مسلمانوں کا اللہ اگر سے راضی ہو جائے، تو انڈیا کے اندر پورے اسٹیٹس میں آپ پڑھا سکتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ راہل گاندھی کا بہت بڑا مسئلہ اٹھے گا، کیونکہ اڈانی اور مودی، امیت شاہ اور یوگی کا پاپ کا پیٹ بھر گیا یہ پاپی پیٹ ہے، یہ بھر گیا. اب خالی جو ہے پھوٹ کے نکلنا ہے، وہی ٹائم آ گیا. تو میرے مسلمان ایک کام کرو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رمضان میں اگر آپ امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں کہیں بھی میرا ویڈیو سنیں تو بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر انڈیا کے لیے کرو. عزت کا والا جو ہے اللہ مقام پھر سے دے دے گا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دین اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں آج تک ایسی تاریخ نہیں آئی کہ بدر الزمان نام کا ایک شخص جو تحریک اٹھایا دعوت کے کام کی 100-150 سال پہلے، اس کو 19 دفعہ زہر دیا گیا. اس کی تاریخ میں، اس کی زندگی میں 82 ایئرس کا تھا، بچ گیا. آپ پورے اسلامی تاریخ کے اٹھا کے دیکھو، کئی ایک ہیروز کو زہر دے دیا گیا. لیکن یہ 19 بار کیسا بچا؟ یہ اللہ بتا رہا کہ میں اللہ ہوں. کوئی اور مذہب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا آپ کو، پوری دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی مذہب میں بھی کوئی بھی جو ہے
19 دفعہ زہر پینے کے بعد بچ گیا. 19 دفعہ. کوئی مذہب ہو یا کوئی کمیونزم ہو یا کوئی قسم کا جو ہے ایک دنیا میں جو اچھے بنانے کے لیے انسانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انسانوں کو یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں مذہب ہوتے ہیں ریلیجس کے جو جنگیں ہوتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی یہ کیا بولتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں کس میں بھی ایسا واقعہ آج تک نہیں آیا. ایک واقعہ 19 بار زہر دیا گیا اور وہ 19 بار بچ گیا اور ایک اچھی زندگی 82 ایئرس کی جیا. یہ دائی تھا اللہ کی طرف بلانے والا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو بول رہا ہوں مجھے حقیر سمجھا مگر میں نے عیسیٰ موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں کو ایک ساتھ دیکھا اور کئی دیدار کیے ان کے. اور میں آیت کریمہ پہ ایمان رکھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں نہیں چھوڑتا آپ لوگ کرو یا نہ کرو مگر میں کیا کر رہا ہوں ایک سے دوسرے کو دے دو. آپ کو معلوم ہوگا صرف اللہ کے دین میں 19 بار زہر دیا گیا اور وہ بچا صرف مسلمان. اللہ کا دین حق ہے. اس سے بڑی مثال میں چیلنج کی نہیں دے سکتا کسی مذہب میں نہیں ہے. ایسی بڑی تاریخ ہے یہ کہ اللہ مارتا ہے جلاتا ہے اور اس کے معجزے کے طور پہ اس کو جلایا 19 بار زہر سے بچا کے. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. دیکھو میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ بدلو. پاکستان میں نفسا نفسی ہے. پاکستان میں بہت نفسا نفسی ہے. بنگلہ دیش میں بہت کچھ ہے. سری لنکا میں پوری دنیا میں ایسا رونا چل رہا. صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمہاری دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تمہارے حالات اچھے کر دے گا. اللہ اکبر.